ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. لو شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچا عام صحابہ کا، گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے لو دامن تھام صحابہ کا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار انگنت ناتعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو بزرگو، اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ منو صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سبنا نو مولا کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعہ دی اندر میں جس عظیم ہستی دا تذکرہ کرنا چاہنا انہاں دا نام ہے داماد نبی سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دی سیرت طیبہ اور آپ دی شہادت دا انتہائی اختصار نہ تذکرہ کیتا جائے گا، کیونکہ اس ذوالحج دے مہینے اندر بڑی بے دردی دے نال مدینہ پاک دے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا. تو اس مناسبت دے نال میں عرض کراں گا حضرت عثمان کون، عظمت کتنی، مقام کتنا. عام الفیل جس سال بیت اللہ نو گران واسطے ابرا کافر بے ایمان آیا، اس سال تو 6 سال بعد جس سال بیت اللہ نو گران آیا اس سال نو عام الفیل کیا جاندہ ہے. اس تو 6 سال بعد طائف دے علاقے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور بچپن تو ہی بڑے شریف طبع، شرم و حیا دے پیکر اور بچپن تو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دوستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہو گئی. ویسے بھی دوستی دا بڑا اثر ہوندا ہے. اللہ اکبر. اللہ جدوں نبی پاک نے نبوت دا اعلان فرمایا، مرداں وچوں سب تو پہلا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا
اور جناب ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان نو دسیا، واز فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت اتے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور نبی پاک دے مرید بنے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک دے نال رشتہ داری بھی ہے۔ آپ دی پھوپھی دی بیٹی حضرت عروہ بنت قریش نبی پاک دی پھوپھی دی بیٹی حضرت عثمان دی والدہ ہے۔ سننا ذرا دھیان نال، تے نبی پاک دا جدو کلمہ پڑھ لیا اللہ نو کچھ منظور اس طرح سی، آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا نکاح میرے عثمان دے نال فرما دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کائنات دی اندر کوئی انسان ایسا نہیں، آدم علیہ السلام تو لگ کے عیسیٰ پیغمبر تک کوئی انسان ایسا نہیں آیا جدے نکاح دی اندر کسے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں آئیاں ہون۔ اے مقام ہے تو جناب عثمان دے، حضرت عثمان دے نکاح اندر جگاں دے پیر دیاں دو بیٹیاں آئیاں۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، نبی پاک دے 1,44,000 صحابہ، کم و بیش اتنے صحابہ، حدیث دیاں کتاباں اٹھاؤ، تاریخ دیاں کتاباں اٹھاؤ، سیرت دیاں کتاباں اٹھاؤ، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جدے بارے نبی پاک نے بات فرمائی ہوئے ما ذرہ، یا آگے صحابی دا نام لے کے ما عمل بعد ھذا اليوم، کہ آج تو بعد فلانا بندہ کوئی بھی عمل نہ کرے تد بھی جنتی ہے۔ اے شان تے حضرت عثمان دے، آپ فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم، آج تو بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے عثمان تد بھی جنتی ہے۔ اے شان حضرت عثمان دے حصے چاہے سننا ذرا دھیان نال، آمنہ دے لال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو مدینے آیا 6 سال گزر گئے، سن 6 ہجریے اللہ دے پاک پیغمبر نو رات ستیاں ایک خواب آئی، نبیاں دی خواب بھی وہی ہویا کر دیے۔ نبی پاک نو خواب آئی کہ میں اپنے صحابیاں دے نال بیت اللہ دا عمرہ کر رہا، بیت اللہ دا طواف کر رہا۔ اللہ اکبر اللہ، آج صبح بیدار ہوئے، نبی پاک اپنے صحابیاں نو فرماندے نے میرے صحابہ رات ستیاں مینوں خواب آئیے کہ میں اپنے ساتھیاں دے نال بیت اللہ دا عمرہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، تے نبیاں دی خواب سچی ہوندی ہے، نبیاں دی خواب وہی ہوندی ہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیو جن جن عمرے تے جانا تیاری فرما لو۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی دے اعلان تے 1400 بندہ عمرے لی تیار ہو گیا۔ 1400 صحابی عمرے واسطے تیار ہو گئے۔ دعا کرو نا اللہ بیت اللہ دے حالات ٹھیک کر دے، اللہ دنیا دے حالات ٹھیک کر دے، دوبارہ رونقاں بحال ہو جان۔ اللہ اکبر اللہ، ویسے بھی نبی پاک دا بڑا جی کردہ رہندا سی میں مکے جاواں، 53 سال زندگی نبی پاک نے مکے گزاری سی، بیت اللہ دے سائے نیچے گزاری سی۔
اس واسطے نبی پاک نو بیت اللہ دیاں یاداں بڑیاں دیاں سن. اللہ اکبر اللہ. ویسے ایک گل ہے جیڑا بندہ عمرہ کر رہا ہے نا یا حج کر رہا ہے ایک باری جائے دوسری مرتبہ جائے او دا بہتا جی کرن لگ پیندا ہے. تے مولانا بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ 7 حج کیتے یا 9 حج کیتے اجے بھی دل نہیں رجیا اجے بھی دل نہیں بھریا. آخری حج زندگی دا کر رہے نے سامنے بیت اللہ تے نظراں جمائیاں نے تے پتہ کی آندے نے فرماندے نے اللہ شہید ہن میتھوں آیا نہیں جانا بڈھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا. یا اللہ عمر بیت گئی ہے جسم کمزور ہو چکے ہیں پتہ نہیں دوبارہ موقع بنن یا نہ بنن. اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا بڈھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہاداں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر اے چھندا دل بھی تے میتھوں منایا نہیں جانا. اللہ جدو ویندا اے لوکاں نوں کر دے تیاری. لوگ جدوں گلاں کردے نے مکے جان دیاں لوگ جدوں گلاں کردے نے عمرہ کرن دیاں اللہ جدوں ویندا اے لوکاں نوں کر دے تیاری. اگوں کھمب لواں کس دے تے ماراں اڈاری اے نوری جو مکے مدینے دی بھاری بلاواں کیویں میں ولایا نہیں جانا. اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا. تے اگے دعا کر دیندے نے آندے نے یا اللہ تو آپے ہی اے دے تے احسان کر دے اے دے مکے رہنے دے سامان کر دے. حکومت رعایا نو فرمان کر دے نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا. اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک دا بھی بڑا جی کردا میں عمرے کر کے آواں میں حج کر کے آواں. آپ 1400 صحابیاں نوں نال لے کے عمرے واسطے جا رہے نے. چلدیاں آپ حدیبیہ مقام تے پہنچ گئے تے نبی پاک دی سواری رک گئی کسوا نامی اونٹنی رک گئی. اللہ اکبر اللہ. صحابہ کہندے نے سونے اونٹنی تھک گئی ہے یاڑی کرن لگ پئی ہے. آپ فرماندے نے میرے صحابیو اونٹنی تھکی بھی نہیں تے اڑی بھی نہیں کر رہی انہوں تے روکن والے نے روک دیتا ہے. نبی پاک نے حدیبیہ مقام تے پڑاؤ کر لیا تے مکے والیاں نو پتا چلیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کول عمرہ کرن واسطے آ رہے نے تے یا حملہ کرن واسطے آ رہے نے. انہاں نے پروگرام بنایا اسی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے نہیں آن دینا تے لڑائی واسطے تیاری کر لو. نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیوں کوئی بندہ سفیر بن کے چلا جائے مکے والیاں نو جا کے دسے اسی لڑن نہیں آئے اسی تے عمرہ کرن واسطے آئے مکے والیاں نو اطلاع دیتی جائے میرا صدیق تسی جاؤ فاروق تسی جاؤ. حضرت صدیق فرماندے نے حضور میں جان واسطے تیار ہاں لیکن مکے دی اندر میرا کوئی رشتہ دار کوئی نہیں. حضرت فاروق اعظم بھیج دیو. حضرت عمر فرماندے نے حضور میں بھی جان لی تیار ہاں انکار تے کوئی نہیں پر مکے اندر میرا رشتہ دار کوئی نہیں. عثمان دے رشتہ دار موجود نے عثمان دے تعلق دار موجود نے. عثمان نو بھیج
لیتا جائے. میرے نبی فرماندے نے عثمان تینوں میں اپنا سفیر بنا کے بھیجنا ہے. حضرت عثمان فرماندے نے اللہ دے پیغمبر میں حاضر ہوں. آپ فرماندے نے عثمان مکے چلا جا, مکے والےاں نوں جا کے کہہ دے اسی لڑائی کرن واسطے نہیں آئے, اسی جنگ کرن واسطے نہیں آئے, اسی تے عمرہ کرنا چاہنے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اے گل سنیا جے ویروں دھیان نال, حضرت عثمان جگاں دے پیر دے سفیر بن کے جا رہے نے. کڈے ٹور نال عثمان جا رہے ہوں گے. اج کوئی بادشاہ دا سفیر بن کے جاندا ہے, کوئی پاکستان دا سفیر بن کے جاندا ہے, کوئی امریکہ دا سفیر بندا ہے, کوئی ہندوستان دا سفیر بندا ہے, او دا احترام کیتا جاندا ہے. میرے عثمان سفیر جگاں دے پیر دے بن کے گئے نے. ابو سفیان جا کے ملدے نے, اوے ابو سفیان اسی عمرہ کرنا چاہنے ہاں. ابو سفیان آندا ہے عثمان بیت اللہ خالی کروا دینے ہم, تو رج رج کے طواف کر لے, حجر اسود نو بوسے دے لے, تینوں اجازت نے پر تیرے نبی نو کوئی اجازت نہیں. تینوں اجازت نے طواف کر لے, سائی کر لیں, تو حجر اسود چوم لیں, تو زمزم پی لیں, پر تیرے پیغمبر نو کوئی اجازت نہیں. حضرت عثمان فرماندے نے او مکے والے ہو تہاڈی بھولے, میں اپنے نبی تو بغیر کلا عمرہ کراں, میں طواف کراں, اے ہو ہی نہیں سکتا. عثمان بیت اللہ نو اونی دیر تک دیکھے گا بھی نہیں جنی دیر تک محمد کریم نہ آ جان گے. حضرت عثمان نو پکڑیا تے بند کر دیتا, افواہ پھیلا دیتی کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا. اے افواہ پھیلا دیتیاں جاندیاں نے, اطلاع نبی پاک تک پہنچ جاندی ہے تے نبی پاک نو بڑا دکھ ہویا. اے تے دنیا دا قانون ہے, کسے دے سفیر نو نہیں ماریا جاندا. مکے والیاں نے اچھا نہیں کیتا, ساڈے سفیر نو شہید کر دیتا ہے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے درخت دے نیچے جمع ہو جاؤ نا. اللہ اکبر اللہ. آؤ لوگوں سنیا جے گل, میرے عثمان دا مقام کتنے, عظمت شان کتنے. آپ فرماندے نے میرے صحابیوں اے میرا ہاتھ ہے, اس ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو نا, اسی انی دیر تک واپس نہیں جاواں گے جنی دیر تک عثمان دا بدلہ نہیں لے لواں گے. یا مر جاواں گے یا بدلہ لے کے واپس جاواں گے. نبی پاک دے ہاتھ دے اوپر 1400 صحابیاں نے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے. آپ فرماندے نے میرے صحابہ سن لو, اے ہاتھ میرا اوپر 1400 صحابیاں دے ہاتھ نے. آپ فرماندے نے انہاں ہاتھاں دے اوپر اے میرا دوسرا ہاتھ جڑا ہے اے عثمان دی طرفوں اللہ منظر ویکھ رہے نے. اللہ فرماندے نے محبوب نیچے ہاتھ تہاڈا ہے, اوتے 1400 صحابیاں دے ہاتھ نے, اوپر عثمان دا ہاتھ رکھیا ہے. اے ہاتھ ایڈے پیارے لگدے نے, انہاں ہاتھاں دے اوپر میں خدا دا بھی ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, میرے پیغمبر اے تہاڈے ہاتھ دے اوپر 1400 صحابیاں دے ہاتھ نے, اوپر عثمان دا ہاتھ رکھیا جے. انہاں ہاتھاں دے اوپر میں رحمان دا بھی ہاتھ ہے. اللہ اکبر اللہ. اور میرے بھائی اے بیعت کسے واسطے ہو رہی ہے؟ جناب عثمان واسطے ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تے مولانا نے ترجمہ انج لکھیا ہے, فرماندے نے اوے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے, ہاتھ انہاں تے ہاتھ آساڈا اے سانوں بڑے پیارے.
اللہ دے سونیا اے 1400 دے 1400 ہی مینوں ایڈے پیارے لگ رہے نے ایڈے سونے لگ رہے نے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر اے درخت دے نیچے جن صحابیوں نے عثمان واسطے بیعت کیتی ہے میں انہاں ساریاں تے راضی ہو چکے ہوں اے میرے عثمان واسطے جانا دین واسطے تیار ہو چکے نے اے میرے عثمان واسطے بدلے لین واسطے تیار ہو چکے نے اللہ فرماندے نے سونیا جی میں تسی خوش ہو رہے ہو کہ 1400 دے 1400 ہی عثمان دا بدلہ لین لی تیار نے اے جانا دین لی تیار نے میں نہ تے راضی ہو چکے ہیں اللہ اکبر اللہ اے نے جناب عثمان اے تھی بس نہیں ایک دن نبی پاک اپنے گھر اندر تشریف فرما سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے دروازہ کھٹکایا تے نبی پاک ٹیک لا کے بیٹھے نے تے پنڈلی مبارک تو کپڑا پچھا ہٹے ہیں آپ فرماندے نے کون فرمایا صدیق فرمایا اندر آندی اجازت حضرت ابو بکر صدیق آ گئے آپ اسی طرح ہی بیٹھے نے تھوڑی دیر گزری پھر دروازہ کھٹکیا آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کون فرمایا عمر آپ فرماندے نے اندر آن دیئے اجازتاں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر آ گئے آپ اسے طرح ہی بیٹھے رہنا پھر دروازہ کھٹ گیا نبی پاک فرماندے نے پتہ کرو کون ہے جی حضرت عثمان آئے نے نبی پاک نے ٹیک بھی چھوڑ دیتی اپنی پنڈلی تے کپڑا بھی درست فرما لیا تینوں نبی پاک دے صحابی نبی پاک کل بیٹھے رہنا تھوڑی دیر تو بعد چلے گئے ماں عائشہ صدیقہ فرما دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر میرے بابا ابو بکر تشریف لے آئے تسی اومین بیٹھے رہے حضرت عمر تشریف لے آئے تسی اومین بیٹھے رہے نہ ٹیک چھوڑیے نہ کپڑا درست فرمایا حضرت عثمان آئے نے دوسرا ٹیک بھی چھوڑ دیتی ہے دوسرا کپڑا بھی درست فرما لیا نبی پاک فرماندے نے ایسا پیاری گل سن لینا اللہ استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ ایسا گل سن لے اس بندے دا میں حیا کیوں نہ کراں جدا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے اور میرا عثمان کون ہے جدا حیا آسمان دے فرشتے کر دینے جنہ دا حیا بدر منیر کر دینے اللہ اکبر اللہ آج کوئی کالے دل والا انسان آج کوئی کالی زبان والا انسان میرے عثمان تے جنہیں مردی تبرہ بازی کر لے میرے عثمان دا شان نہیں کٹ سکدا عثمان دا مقام نہیں کٹ سکدا اللہ اکبر اللہ میں کی دسان جناب عثمان دیاں کی قربانیاں نے نبی پاک مدینے تشریف لے آئے مدینے اندر ایک کوئی مٹھے پانی دا کنویں اے پانی مٹھے پانی دا جڑا کنویں اے یہودی دا مالک انہوں جدوں پتہ چل گیا مدینے چ مسلمان آ گئے مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں انہوں نے مسلمانوں دا پانی روک دیتا اے یہودی بڑا مہنگا پانی بیچن لگ گیا نبی پاک دے کول صحابہ آئے آندے نے حضور اگے مکہ چھوڑ کے آئے ہیں ہجرت سے آئے ہیں کاروبار بھی کوئی نہیں اے یہودی پانی بڑا مہنگا بیچ دین آپ فرماندے نے میرے صحابیوں گل سنو نا اس طرح کرو پیسے اکٹھے کر لو پیسے جمع کر لو یہودی کولو ادھا کنواں خرید لو اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے
مسجد نبوی دی اندر اعلان فرمایا. حضرت عثمان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر چندہ جمع کرن دی لوڑ نہیں ہے, پیسے اکٹھے کرن دی لوڑ نہیں ہے, تسی دعا فرما دیو میں محنت کرنا کوشش کرنا وا. حضرت عثمان یہودی کول گئے, جا کے آندے نے ہاں بھئی اے کھوہ وچ نہیں, ادھا مینی دے دے, ادھا تو رکھ لے, ایک دن پانی میں بیچاں گا, ایک دن پانی تو بیچ لیا کریم. اے یہودی راضی ہو گیا, آندہ 12,000 درم لینا. میرے عثمان نے 12,000 درم ادا کیتا, مسجد نبوی جا گئے. اللہ دے پاک پیغمبر اعلان فرما دیو ایک دن تمہیں دی باری عثمان دیئے, ایک دن یہودی دیئے. جس دن باری عثمان دی ہوئے گی سارے مدینے دے مسلمان تے یہودی عیسائی جننے بھی لوگ نے سارے عثمان دی باری اندر فری پانی بھر لیا کرن. کوئی پیسہ نہیں, کوئی پائی نہیں, فری پانی پرن, چاہے تو یہودی ہے چاہے تو مسلمان ہے. یہودی دا پانی بکنا بند ہو گیا. جس دن عثمان دی باری ہوئے لوگ پانی بھر لین, یہودی ویلے ہی بیٹھا رہے. آپ بھی چل کے عثمان کو لا گیا, آندھا حضرت جی انج کرو سارا ہی خرید لو تے تسی پانی ویچو. حضرت عثمان فرماندے نے کنے پیسے؟ آندھا جی 8,000 درم اور لینے. میرے عثمان نے 8,000 درم اور دیتا, 20,000 دی اندر ایک کنواں خریدیا. آندھے نے سونے اعلان فرما دے عثمان نے سارا کنواں خرید کے مدینے اندر وقف فرما چلے آئے. کون عثمان؟ نبی پاک دی مسجد نبوی کچی مسجد, کھجور دے پھنڈیاں دی چھت پائی ہے تے بارش ہوندی ہے نا, نبی پاک نماز پڑھاندے نے تے آپ دی پشانی نال مٹی والا کچڑ والا پانی لگ جاندا ہے. کچی مسجد نبی پاک دی تے نمازیاں نال بھر گئی, نمازیاں نال مسجد بھر گئی, جگہ تھوڑی ہوگی, تنگ پہ گئی. نبی پاک منبر تے ہے, آپ فرماندے نے میرے صحابہ پیسیاں دی لوڑ ہے, مسجد دی جگہ تنگ پہ گئی ہے, اس طرح کیتا جائے اے نال دا مکان خریدیا جائے, مسجد دی اندر شامل کر لیا جائے. آج مسجداں پکیاں تے نمازی کچے, میرے نبی دی مسجد کچی تے نمازی پکے, نمازی ود گانے تے جیڑا بندہ اے جگہ خریدے گا میں انہوں جنت دی بشارت دینا وا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, آندے نے حضور تسی دعا فرماؤ میں کوشش کرنا وا. اس مکان والے بندے کل گئے, او دی قیمت ادا کیتی تے نبی پاک نو آ کے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر او مکان خرید کے مسجد نبی دے نام لا چھڑے ہیں. میں قربان جاواں کس کس موقع تے میرے عثمان نے نبی پاک نو خوش کیتا ہے. ایسے ہی مسجد نبی چ بیٹھے ہاں, آپ فرماندے نے میرے صحابہ تبوک واسطے جانا ہے, غزوہ تبوک دی تیاری کرنی ہے, پیسے چاہیے نے, فنڈ چاہیے. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک فرماندے نے کون بندہ ہے جڑا 100 اونٹ دے گا میں محمد نو جنت دی بشارت دینا وا. میرے عثمان کھڑے ہوئے آندے نے سونیا 100 اونٹ میں دینا وا. آپ فرماندے نے ہور کون بندہ ہے جڑا 100 اونٹ دے گا. میرے عثمان آندے نے سونیا پھر بھی میں ہی دینا وا. آپ فرماندے نے ہور کون بندہ ہے, پھر میرے عثمان کھڑے ہوئے. آپ فرماندے نے اور کون بندہ ہے, میرے عثمان کھڑے ہوئے. 700 اونٹ یا 900 اونٹ میرے عثمان نے غزوہ تبوک واسطے دیتا ہے. آپ فرماندے نے اور کون
کون بندہ ہے جڑا گھوڑے دے گا؟ میرے عثمان کھڑے ہوئے آندے نے سونے 70 گھوڑے میں دیاں گا یا 100 گھوڑا میں دیاں گا، میں قربان جاواں کہ سخی عثمان دا دل ہے۔ پیسے تے اج بھی لوگاں کول موجود نے، دولتاں تے اج بھی موجود نے، لیکن میرے عثمان جیسا دل موجود کوئی نہیں۔ میرے عثمان نے 900 اونٹ دیتا ہے، 100 گھوڑا دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے اجے ہور چندہ چاہیدا ہے، اجے ہور مال چاہیدا ہے۔ میرے عثمان گھر چلے گئے، سونے چاندی دے سکیاں دے نال جھولی بھری ہوئی ہے۔ نبی پاک منبر تے بیٹھے نے تے میرے عثمان نے لے آ کے اے سونے چاندی دے سکے نبی پاک دی جھولی چ پا دیتے ہیں۔ 1000 دینار اے سونے دے سکے نے، باقی چاندی دے سکے نے۔ نبی پاک اپنی جھولی نو انجو تاں کر لیندے نے، آپ نالے الٹ پلٹ کر رہے نے، نالا فرماندے نے ما ذریا عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ذریا عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ اور لوگو سن لو، اج تو بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، عثمان تد بھی جنتی ہے۔ کس موقع تے عثمان نے دولتاں لٹائیاں، کس موقع تے عثمان نے مال خرچ کیتا ہے۔ اور میرے بھائیو گل سننا دھیان نال، وقت چونکہ تھوڑا میں گل مکان والے پاسے آواں۔ ہر موقع تے میرے عثمان نے مال لٹایا دین واسطے۔ آخر ویلے بھی آئے، او ٹائم بھی آیا، میرے عثمان دا دور آ جاندا ہے۔ آج دنیا تے مشہور ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو بڑی حکومت کی ہے۔ ایک گل یاد رکھ لو، حضرت فاروق اعظم دی حکومت مشہور ہو گئی ہے۔ 22.5 لاکھ مربع میل تک میرے عمر دی حکومت رہی ہے۔ جدوں میرے عثمان دا دور آیا ہے، انہیں علاقے فتح ہوئے نے۔ روس میرے عثمان دے دور چ فتح ہویا ہے، چین میرے عثمان دے دور چ فتح ہویا ہے، ایشیا میرے عثمان دے دور چ فتح ہویا ہے۔ ایشیا کوچک تک آذربائیجان افریقہ میں عثمان دے دور چ فتح ہویا ہے۔ یورپ دے دروازیاں تے میرے عثمان دے دور چ دستک دتی گئی ہے۔ میرے عثمان دا ایک فوجی ہے حضرت سعد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے فتح علاقے کر دیاں اگے سمندر آ جاندا ہے۔ سمندر چ گھوڑا دوڑا دیندے نے، باہر ظلمات چ گھوڑا دوڑا دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اگے کوئی خشکی دا ٹکڑا ہوندا ہے، اوتھے گھوڑے نوں کھڑیاں کر دیندے نے، اسلام دا جھنڈا لہرا دیندے نے۔ آندے یا اللہ، اگر سانو پتہ چل جائے اس تو اگے بھی کوئی خشکی دا ٹکڑا ہے، اے سمندر تو اگے بھی وہی دنیا آباد ہے یا زمین موجود ہے، عرشاں والیا اسی اوتھے جا کے بھی تیرے دین دا پرچم بلند کر دئیے۔ اے سارے علاقے میرے عثمان دے دور چ فتح ہوئے نے۔ 40 لاکھ مربع میل تک حکومت میرے عثمان دیے۔ آج سائنس دا دور ہے، ٹیکنالوجی دا دور ہے۔ اس دور دی اندر رومیاں دے کول بحری جہاز نے، اے ساحلی علاقیاں تے جڑے مسلمان نے انہاں نوں تنگ کریا کردے نے۔ میرے عثمان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مصر دے گورنر، شام دے گورنر نے انہاں نوں خط لکھیا کہ 1 سال دی اندر انہیں بحری جہاز تیار کیتے جان کہ ساحلی علاقیاں تے جن مسلمان آباد نے انہاں نوں یہودی تنگ نہ کرن، انہاں نوں غیر مسلم تنگ نہ کرن۔ اجے 1 سال نہیں گزریا، میرے عثمان دے دور دے اندر 1400 بحری جہاز تیار کر لیا جاندا ہے۔ 1400 بحری بیڑا میرے عثمان دے دور دی اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا۔ اتنی تیزی دے نال اج ٹیکنالوجی دا دور، جدید دور، مشینری دا دور،
کوئی ملک بھی اتنی تیزی نال اتنے جہاز نہیں تیار کر سکتا. میرے عثمان دے دور اندر بحری بیڑے تیار ہوئے. 40 لاکھ مربع میل تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دی اندر اسلام دا پرچم لہرا دیتا گیا. اتنی بڑی حکومت میرے عثمان دی ہے. رب نے مال کتنا دیتا ہے, دولت کتنی دیتی ہے. حضرت عثمان دا جدو مال بکریاں تے گائیاں چرن واسطے نکل دیاں, مدینے دیاں ساریاں بستیاں بھر جاندیاں, لوگ ویکھن واسطے نکل دے, ساریاں وادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مال نال بھریاں ہوئیاں نے. تے حضرت عثمان نے اپنے مال واسطے, ذاتی مال واسطے 5000 غلام, نوکر نہیں, نوکر تے ہوندا ہے جس نوں تنہا تے رکھیا ہوئے, 5000 خود خریدی ہوئے بندے غلام میرے عثمان دے نے جڑے مال دی رکھوالی کر دے نے. اللہ اکبر. جویں اسلام واسطے لٹایا رب نے اونجی کرم نوازیاں کر چھڑیاں, اونجی اللہ نے دے چھڑے ہیں. میرے عثمان بے دریغ لٹاندے رہن, رب بھی غفر عطا فرماندا رہیا. آ سننا ذرا دھیان نال, آخر ہو ویلے بھی ہیں جتھے کو کام ہوندا ہوئے نا, جتھے کو کام ہوندا ہوئے مخالفتاں بھی اوتھے ہی ہوندیاں نے, اوتھے ہی لوگ شر پسند بھی اوتھے ہی پیدا ہوندے نے. میرے نبی مدینے چ واز کردے, مدینے اندر بھی شریر لوگ تقریباً تیسرا حصہ منافقین دا جڑے ہر وقت شرارتیں کردے رہندے. دعا کریا کرو اللہ شریراں دے شر کولوں محفوظ فرمائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور بڑا سنہری دور جا رہا ہے. آخر کار مخالفین کھڑے ہو گئے, دشمن کھڑے ہو گئے. ذوالحج دا مہینہ میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال ہو گئے نے حکومتاں کر دیاں, 10 سال گزر گئے نے حکومت کر دیاں. آخر باغی مدینے اندر داخل ہو گئے. میرے عثمان خطبہ ارشاد فرما رہے نے, باغی مسجد نبی اندر داخل ہو گئے. انہاں باغیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں آسا چھین لیا. جڑا آسا پکڑ کے نبی پاک خطبہ ارشاد فرمایا کردے سن, جڑا آسا پکڑ کے میرے صدیق خطبہ ارشاد فرماندے رہن, جڑا آسا پکڑ کے فاروق اعظم نے 12 سال خطبہ ارشاد فرمایا, او آسا انہاں باغیاں نے پکڑ کے توڑ دیتا ہے. میرے عثمان تے پتھر برسانے شروع کر دیتے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے. جناب عثمان اٹھایا جاندا ہے, دارالخلافہ اندر پہنچا دیتا جاندا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پانی بند کر دیتا گیا ہے. آج تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے روماں دا پانی نہیں پی سکتے, مسجد نبی دی اندر نماز پڑھن واسطے نہیں آ سکتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر پہنچا دیتا جاندا ہے, محصور کر دیتا جاندا ہے. اے باغی مدینے دیاں گلیاں چ پھر رہے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پانی بھی بند ہے, باہر اندر آنا جانا بھی بند ہے. کردیاں 11 دن گزر جاندے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چبارے تے کھڑے ہو کے اعلان کر دینے, او باغیو سن لو, او مدینے والے سن لو, کیا میرے روما کنواں میں خرید کے وقف کیتا کہ نہیں؟ لوگ آندے عثمان سانو پتہ ہے کہ تو ہی وقف کیتا ہے. میرے عثمان فرماندے نے اج میرے روما دا پانی میرے واسطے بند کر دیتا گیا ہے. مسجد نبی دی جگہ میں خرید کے دیتی ہے کہ نہیں؟ لوگ کہندے عثمان اسی گواہی دینے آن تو ہی جگہ خرید کے دیتی ہے. میرے عثمان فرماندے نے اج مسجد نبی چ میرا داخلہ
بھی بند کر دیتا گیا ہے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلے کہ جناب عثمان نو اج 11 دن ہو گئے نے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، باغیاں نے پانی بند کر چھڑیا ہے۔ ماں جی ایک مشکی دے اندر پانی لیندیاں نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پانی دین واسطے نکل دیاں نے، انہاں باغیاں نے ماں جی دا حیا بھی نہ کیتا، نیدا ماریا مشک پانی دی پھاڑ دیتی۔ ماں جی جس خچر تے سوار نے انہوں بھی نیدا مار کے جنگلاں دی طرف دوڑا دیندے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے پیاسے کر دے اندر محصور نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے جنتی شہزادے حضرت امام حسن حسین پانی دی مچک دیتی ہے، فرمایا جاؤ اپنے خالو عثمان پانی پلا کے آؤ۔ حضرت عثمان کئی دنوں دے پیاسے نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان تے کھڑے دیکھ رہے نے، حسن حسین پانی لے کے آ رہے نے، اے باغی اگوں روک رہے نے، اگوں مزاحمت کر رہے نے۔ حضرت عثمان فرماندے نے انشدکما باللہ، میرے حبیب دے نواسیو، میرے پیغمبر دے نواسیو، تانوں میں اللہ دی قسم دینا وا، میری وجہ تو تانوں دکھ نہ آوے، میری وجہ تو تانوں تکلیف نہ آوے۔ اگر باغی پانی نہیں آن دے پانی لے کے واپس چلے جاؤ۔ حضرت حسن حسین بھی انہوں نے واپس موڑ دیتا ہے۔ میرے عثمان بھوکے پیاسے نے، آخر دن گزرتے گئے۔ ایک دن سیدہ نیلا فرماندیاں نے عثمان جی اتنے دن ہو گئے نے، نہ کھانا کھاندے ہو نہ پانی پیندے ہو، گزارا کیویں کر رہے ہو؟ میرے عثمان فرماندے نے نیلا جدوں مینوں بھوک لگدی ہے میں رب دا قرآن پڑھنا، جدوں پیاس لگدی ہے میں اللہ دا ذکر کرنا، قرآن پڑھن نال اللہ میری بھوک بھی دور کر دیندے نے تے پیاس بھی دور فرما دیندے نے۔ بھوک پیاس دا علاج میں رب دے قرآن نال کر رہا ہاں، میں رب دے ذکر نال کر رہا ہاں۔ چلدیاں 39 دن گزر گئے، میرے عثمان بھوکے پیاسے صبح روزہ رکھ لیندے نے، نمک نال شام نو افطار کر لیندے نے۔ اج 39 دن نے، سیدہ نیلا آئیاں، عثمان جی اج گھر اندر نمک بھی کوئی نہیں جدے نال روزہ افطار کر لا۔ حضرت عثمان فرماندے نے نیلا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، اج نیت دے نال روزہ افطار کر لیا جائے گا، نیت دے نال روزہ افطار کر لیا۔ 40واں دن آ گیا، صبح دا ٹائم، سیدہ نیلا فرماندیاں نے عثمان جی ہن بھی نمک بھی کوئی نہیں، پانی بھی کوئی نہیں، جدے نال روزہ رکھ لو۔ میرے عثمان فرماندے نے نیلا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، نیت نال افطار کیتا سی، نیت نال ہی رکھ لینے ہاں، نیت نال ہی روزہ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جمعہ دا دن 18 ذوالحج دا دن نے، میرے عثمان نو 40 دن گزر گئے نے، محصور ہویا۔ صحابہ کرام نو میرے عثمان فرما رہے ہیں او نبی پاک دے صحابیوں، میں نہیں چاہتا میری وجہ تو مدینے اندر خون خرابہ ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عثمان جی 700 نبی پاک دے صحابی مدینے اندر موجود نے، اگر اشارہ کرو جنہیں نبی پاک دے نال جنگاں دے اندر جا کے لڑتے رہنے، عثمان جی تو اڈے اشارے تے کٹ مرن واسطے تیار نے۔ میرے عثمان فرماندے نے ابو ہریرہ سن لیں، میں نہیں چاہتا نبی دے پاک شہر دے اندر میری وجہ تو خون خرابہ ہوئے، اسے ایک بندے دا خون بہایا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عثمان جی اس طرح کرو مکے چلے جاؤ نا، اے باغی مکے دا حیا کرن گے تانوں کچھ نہیں کہیں گے۔ حضرت عثمان فرماندے نے مغیرہ جی انہاں مدینے دا حیا نہیں کیتا، اے مکے دا حیا کیویں کرن گے؟ حضرت مغیرہ فرماندے نے عثمان جی ملک شام دی اندر چلے جاؤ،
شام دی اندر 60,000 فوج حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان فرماندے نے مغیرہ جی گل سن لو ملک شام دے اندر فوجاں موجود نے امیر معاویہ موجود نے مینوں اے دسو کیا شام دے اندر روزہ رسول بھی ہے میں نبی پاک دی ہجرت گاہ نہیں چھوڑنا میں حضور دے روزے نو چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا ویسے بھی نبی پاک نے فرمایا سی جنہوں مدینے موت آگئی مدینے دیاں تنگیاں برداشت کر دیاں موت آگئی میں محمد کل قیامت نو دی سفارش کر دیاں گا مغیرہ مدینہ چھڈن نو جی نہیں کردا اللہ اکبر اللہ 40 دن گزر گئے نے جمعہ دا دن ہے میرے عثمان قرآن پڑھ رہے نے سبحان اللہ تلاوت کر دیاں نا اونگ آ گئی تے سر قرآن پاک تے جا لگیا سیدہ نالا دوڑیاں آئیاں آکے میرے عثمان ہلایا آنکھاں چو خون دے آنسو ٹپک رہنے فرماندیاں نے عثمان جی انج لگدا ہے جی میں جسم بڑا کمزور ہو چکے ہیں آج تے اپنا سر بھی سنبھالیا نہیں جا رہا میرے عثمان نے آنکھاں کھولیاں فرماندے نے نیلا آج سارے دکھ مک جان گے آج پریشانیاں مک جان گیاں ہونے مینو خواب نبی پاک ملے نے حضرت ابو بکر صدیق بھی نال نے فاروق اعظم بھی نال نے نبی پاک نے پوچھا عثمان اتنا کمزور ہو گئے میں کیا حضور 40 دن ہو گئے نے نہ کچھ کھادا ہے نہ پیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نمک نال روزہ رکھ لینا وا تے نمک نال افطار کر دینا وا ہن نمک بھی مک گیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان فرماندے نے نیلا مینوں نبی پاک نے کہا ہے عثمان آج افطاریاں ساڈے نال جنت دی اندر ہون گیاں آج روزے جنت دی اندر افطار ہون گے نائلہ مینوں او میرا پجامہ لے آ کے پہنا دے مینوں لگدا ہے آج باغی مینوں شہید کر دیں گے تاکہ میرا پردہ خراب نہ ہو جائے سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پجامہ لے آ کے پہنا دیتا ہے انی دیر نو باغی دیوار پھلان کے اندر آ جاندے نے 4 باغی اندر آئے ایک نے میرے عثمان دی داڑھی تو پکڑے ہیں زور دے نال کھچ دے نے دوسرا باغی اگے بڑھدا ہے میرے عثمان دے سینے تے وار کردا ہے تیسرا باغی اگے بڑھدا ہے انہیں لوہے دی لٹھ میرے عثمان دے سر چ ماری ہے ایک باغی اور اگے بڑھیا ہے انہیں تلوار دا وار کیتا ہے سیدہ نائلہ میرے عثمان دی بیوی اگے ہاتھ کر دیاں نے ہاتھ دیاں 4 انگلیاں کٹ کے زمین تے ڈگ جاندیاں نے ادھروں تلوار میرے عثمان دی گردن کٹ رہی ہے تے عثمان پڑھ رہے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ استودعكم الله يا اهل المدينه استودعكم الله يا اهل المدينه او مدینے والو اللہ دے حوالے او مدینے والو اللہ دے حوالے میرے عثمان دا خون نکلے ہے تے قرآن دے اوراق تے پہ رہے ہے روح پرواز کر جاندی ہے میں قربان جانا قیامت دا دن ہوئے گا کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے رہے ہیں کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے رہے ہیں کسے دی شہادت دی گواہی جناب تبوک تے حنین دے مقام دے رہے ہوں گے عثمان تیری عظمت تو قربان جانا قیامت دا دن ہوئے گا رب دا دربار ہوئے گا عثمان دی شہادت دی گواہی دے گا تے رب دا قرآن دے گا میرے عثمان شہید ہو جاندے نے اے باغی پھر بھی صبر نہیں کر دے جناب عثمان دے سینے تے چڑھ جاندے نے میرے عثمان دے سینے تے چڑھ کے اچھلتے پینے اے سینے دیاں پسلیاں توڑ دیندے نے اللہ اکبر اللہ اتے ماں ایسا رو رہیاں نے
کہ صحابہ رو رہے ہیں، باغی اعلان کر دے پھرتے ہیں عثمان دی چار پیر کوئی نہیں اٹھا سکدا، عثمان کوئی بندہ غسل نہ دے وے، عثمان دا کوئی بندہ جنازہ نہ پڑھائے، 3 دن میرے عثمان دا لاشاں پہ آ رہے ہیں، 3 دن میرے عثمان دی باڈی پئی رہی ہے۔ میرے ویرو دسو نا ماں ایسا تے کی گزرتی ہوئے گی، میرے پیغمبر دا دورہ دماد تے بے گورو کفن پہ آئے، سیدہ نیلا میرے عثمان دی بیوی تے کیوں گزر رہی ہے، سامنے لاشا پہ آئے، 40 لاکھ مربع میل دا حکمران پیغمبر دا دورہ دماد بے گورو کفن لاش پہ ہوئی ہے۔ 3 دن دے بعد رات دی طریقی دے اندر چاند صحابہ نے رات دی طریقی اندر میرے عثمان اٹھایا، میرے عثمان بقی قبرستان لے جاندے نے، اوتھے جا کے 16 یا 17 بندے نے جنہاں نماز جنازہ پڑھی ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا، بقی قبرستان دے کنارے تے درختاں دا جھنڈ او دے اندر قبر بنا کے دفن کر کے زمین مٹی زمین دے برابر کر دیتی جاندی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینے دا مسلوم شہید میرے عثمان 40 دن تک ایک طرف بھوکے پیاسے عثمان نو بڑی بے دردی دے نال مدینہ پاک دی اندر حرم دی اندر شہید کر دیتا گیا۔ وقت کافی ہو چکے ہیں، دعا کرو جتھے جناب عثمان لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، جس مقام تے شہداء اسلام لیٹے نے اللہ سارے اندر قبر منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔